بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو موت اور روح کے متعلق سوالات جوابات کی صورت میں مسائل بتائیں گے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کی لوح محفوظ میں مقرر کر کے لکھی ہوئی ہے، جب انسان کی زندگی کا یہ وقت پورا ہوتا ہے، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کے 100 سال جو لکھی ہوئی ہے، جو ہی وہ وقت پورا ہوتا ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ آگے اور نہ پیچھے، عین اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کا تعلق دنیا سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں موت۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کیا موت کے وقت روح مر جاتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے، مرتی نہیں ہے بلکہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اور جو کہتا ہے کہ روح مر جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، کافر ہے، اس لیے روح مرتی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مرنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اسے ہر طرف دائیں بائیں اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے سامنے ادھر ادھر دائیں بائیں ہر طرف رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں ہر طرف عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، ایک سچا مذہب ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے رہتا ہے؟ جی ہاں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو روح ہوتی ہے اس کا تعلق جسم سے رہتا ہے۔ جس طرح دنیا میں جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اگر اس کے جسم کو کوئی تکلیف ہو تو روح کو بھی اس کی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس لیے جسم سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے روح کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے، مسلمان فوت ہو جاتا ہے، تو مسلمان کی روحیں حسب مراتب اپنے اپنے مرتبے کے مطابق، اپنی اپنی نیکیوں کے مطابق روحیں رہتی ہیں۔ کسی کی روح قبر میں، کسی کی روح زمزم شریف کے کنویں میں، اور بعض کی روحیں پہلے آسمان پر، بعض کی روحیں دوسرے آسمان پر، بعض کی روحیں 7ویں آسمان پر، بعض کی روحیں زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہیں، اور بعض کی روحیں آسمانوں کے اوپر مقام اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں، اور اسی طرح مختلف مراتب کے مطابق ان کے روحیں رہتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو کوئی قبر پر آئے، جو مردہ ہوتا ہے اسے دیکھتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، مردے کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ پاک نے اسے طاقت دی ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک پرندہ جو پنجرے میں بند تھا اسے آزاد کر دیا گیا۔ اسی طرح قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی روح کو آزاد کر دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے اس کی روح جاتی ہے، لیکن کافروں کی روحیں قید ہوتی ہیں، مسلمانوں کی روحیں صرف آزاد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے اور نیکیاں کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سوال سنیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ یہ سوال بھی اور اس سے آگے بھی سنیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔